आसमानों में एक अजीम शान दरबार सजा हुआ था। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से मुखातिब होकर एक ऐसा ऐलान फरमाया जिसने पूरी कायनात में गूंज पैदा कर दी। इरशाद हुआ, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, यानी बेशक मैं जमीन पर अपना एक खलीफा यानी नायब बनाने वाला हूं। ये ऐलान सुनते ही फरिश्तों के दिलों में एक खौफ और हैरत की लहर दौड़ गई। उन्होंने फौरन एक ऐसा सवाल किया जो आज भी इंसान की अक्ल को हैरान कर देता है। उन्होंने अर्ज की, अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, क्या तू जमीन पर उसे बनाएगा जो उसमें फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा? जरा रुकिए और इस सवाल पर गौर कीजिए। फरिश्ते गैब का इल्म नहीं जानते, फिर उन्हें कैसे मालूम था कि इंसान जो अभी पैदा भी नहीं हुआ वो जमीन पर जाकर फसाद करेगा और खून बहाएगा? उलमाए तफसीर फरमाते हैं कि फरिश्तों ने ये कोई पेशगोई नहीं की थी। उन्होंने ये बात अपने तल्ख माजी के तजर्बे की बुनियाद पर कही थी, क्योंकि उन्होंने इंसानों से पहले जमीन पर एक ऐसी खौफनाक तारीख देखी थी जिसने जमीन के सीने को खून से भर दिया था। वो कौन थे जो आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले इस जमीन पर आबाद थे? आज हम उस तारीख दौर में उतरेंगे जब जमीन पर इंसान का नामो निशान भी नहीं था। ये कहानी हमारी तारीख से बहुत पहले की है, जब जमीन नौजवान थी, पहाड़ अभी नए थे, समुंदर गहरे नीले थे और फिजा में कोई आलूदगी नहीं थी। कुरान और अहादीस के मुताबिक अल्लाह ताला ने इंसानों को मिट्टी से पैदा किया और उनसे पहले जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। लेकिन मशहूर मुफस्सिर अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह और इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तारीख की किताबों में एक और हैरान कुन मखलूक का जिक्र करते हैं। कहा जाता है कि जिन्नात से भी पहले जमीन पर कुछ और कौमें आबाद थीं। उनके नाम थे हिन और बिन, और कुछ रिवायात में तिन और रिम का भी जिक्र मिलता है। ये हिन और बिन कौन थे? इनकी हकीकत के बारे में रिवायात मुख्तलिफ हैं। कुछ का मानना है कि ये इब्तिदाई जिन्नात ही की किस्में थीं और कुछ के नजदीक ये आग, पानी और मिट्टी की एक मुख्तलिफ मखलूक थी। लेकिन एक बात तय है कि इनके पास भी इंसानों की तरह इरादा यानी फ्री विल और अक्ल मौजूद थी। इन्होंने जमीन पर अपनी अजीम शान सल्तनतें कायम की। इन्होंने बस्तियां बसाईं, आबादियां बनाईं और हजारों साल तक इस जमीन पर हुक्मरानी की। ये वो दौर था जब जमीन पर कोई इंसान नहीं था। सिर्फ ये अजीबुल खिलकत मखलूकात अपने महल्लात तामीर करती थीं और अपने बादशाह बनाती थीं। लेकिन जहां इरादा होता है वहां तकब्बुर भी आ जाता है। वक्त गुजरता गया और जमीन पर आबाद इन मखलूकात यानी जिन्नात, हिन और बिन ने अपनी ताकत के नशे में अपने पैदा करने वाले को भुला दिया। उनकी तख्लीक चूंकि मारजिम मिन नार से हुई थी, इसलिए उनकी फितरत में तेजी और गुरूर था। जब उनकी सल्तनतें वसी हुईं, तो उनमें ताकत की हवस पैदा हो गई। उन्होंने अल्लाह के भेजे हुए अहकामात मानने से इनकार कर दिया। एक गिरोह दूसरे गिरोह पर जुल्म करने लगा, ताकतवर कमजोर को मारने लगा और जमीन पर एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसे फरिश्ते आसमानों से देखकर लरज उठते थे। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर किताब
البدایہ والنہایہ میں نقل کرتے ہیں کہ ان مخلوقات نے زمین پر بے پناہ فساد، کرپشن پھیلایا۔ انہوں نے آپس میں خوفناک جنگیں لڑیں۔ ان جنگوں میں کوئی رحم نہیں تھا، کوئی قانون نہیں تھا۔ ہند اور بن نے ایک دوسرے کو اس بے دردی سے کاٹا کہ زمین کے خوبصورت سبز پہاڑ اور نیلے سمندر ان کے خون سے سرخ ہو گئے۔ یہ وہ پہلا خون تھا جو اس پاکیزہ زمین پر گرایا گیا، اور یہ کوئی معمولی خون ریزی نہیں تھی۔ یہ صدیوں تک چلنے والا ایک عالمی قتل عام تھا جس نے زمین کے امن کو مکمل طور پر تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ اب اس منظر کو ذہن میں رکھیے اور ذرا واپس جائیے اس آسمانی دربار کی طرف جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں کی آنکھوں کے سامنے وہی پچھلا خونی منظر آ گیا۔ انہیں یاد آ گیا کہ جب پچھلی مخلوق یعنی جنات کو ارادہ یعنی فری ول دے کر زمین پر بھیجا گیا تھا، تو انہوں نے کیسے زمین کو لہو لہان یعنی بلڈ باتھ کر دیا تھا۔ فرشتے انسانوں سے نہیں ڈر رہے تھے، وہ اس فساد سے ڈر رہے تھے جو وہ پہلے دیکھ چکے تھے۔ اسی لیے انہوں نے ڈرتے ہوئے پوچھا تھا، اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا تو اسے بنائے گا جو خون بہائے گا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خون کی بو کیسی ہوتی ہے۔ زمین پر ظلم حد سے بڑھ چکا تھا۔ ہن اور بن کے بنائے ہوئے شہر ان کے اپنے ہی خون سے آلودہ ہو چکے تھے۔ اللہ تعالی جو کائنات کا رب ہے، اس کی رحمت نے مہلت دی، لیکن جب سرکشی انتہا کو پہنچ گئی تو فیصلہ آ گیا۔ اللہ نے آسمانوں پر ایک عظیم الشان فوج تیار کرنے کا حکم دیا۔ یہ کوئی عام فوج نہیں تھی، یہ فرشتوں کا لشکر تھا جو نور سے بنے تھے اور جن کے پاس غضب اور طاقت کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ انہیں حکم دیا گیا کہ جاؤ اور اس زمین کو ان ظالموں اور مفسدوں سے پاک کر دو۔ آسمان کے دروازے کھلے اور فرشتوں کا لشکر زمین پر اتر آیا۔ ان کی تعداد اتنی تھی کہ زمین کے چپے چپے پر پھیل گئے۔ یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، یہ روشنی اور آگ کا ٹکراؤ تھا۔ تاریخ طبری اور دیگر تفاسیر میں آتا ہے کہ فرشتوں نے ان سرکش جنات ہن اور بن پر ایک فیصلہ کن حملہ کیا۔ وہ جنات جو اپنی طاقت اور جادو پر غرور کرتے تھے، فرشتوں کے جلال کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ ان کے شہر تباہ کر دیے گئے، ان کی فوجیں بھسم کر دی گئیں۔ وہ چیختے ہوئے بھاگے، لیکن آسمانی فوج نے انہیں ہر طرف سے گھیر لیا تھا۔ جو جنات اور سرکش مخلوقات اس جنگ میں بچ گئیں، وہ اپنی جانیں بچا کر بھاگیں۔ فرشتوں نے انہیں زمین کے آباد حصوں سے نکال کر دور دراز جزیروں، گہرے سمندروں اور اونچے سنسان پہاڑوں کی چوٹیوں پر دھکیل دیا۔ آج بھی یہ مانا جاتا ہے کہ جنات کے مسکن انہی ویران جزیروں اور گھنے جنگلوں میں ہیں۔ اس طرح زمین کو ان کے وجود اور ان کے فساد سے مکمل طور پر پاک کر دیا گیا۔ اب زمین خاموش تھی۔ اس کے پہاڑ، اس کے دریا اور اس کی وادیاں سب کے سب ایک نئے دور، ایک نئے خلیفہ کا انتظار کر رہے تھے۔ زمین اب مکمل طور پر خاموش تھی۔ اس کے سینے سے فساد اور خون ریزی کا آخری نشان بھی مٹ چکا تھا۔ ہوائیں پاکیزہ تھیں اور سمندر پرسکون۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور فرشتوں کے اس سوال پر
کہ کیا تو اسے بنائے گا جو خون بہائے گا؟ رب کائنات نے وہ جواب دیا جس نے تمام آسمانوں کو خاموش کر دیا۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ کا حکم آیا اور فرشتوں نے اس پوری زمین کے ہر کونے سے مٹی جمع کی۔ یہ کوئی عام مٹی نہیں تھی، اس میں لال، سفید، کالی اور نرم و سخت ہر طرح کی مٹی شامل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم انسان مختلف رنگوں اور مزاجوں کے مالک ہیں۔ اس مٹی کو گوندھا گیا اور اس سے کائنات کا سب سے خوبصورت اور مکمل شاہکار تخلیق کیا گیا، آدم علیہ السلام۔ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آدم کو بنایا اور اس میں اپنی روح پھونکی۔ یہ وہ وجود تھا جس کے سامنے فرشتوں کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ لیکن اس نئے خلیفہ کے سامنے ایک پرانا غرور کھڑا تھا، ابلیس۔ وہ ابلیس جو کبھی فرشتوں کے ساتھ مل کر ہن اور بن کے خلاف لڑنے آیا تھا، وہ ابلیس جو اپنے علم اور عبادت کی وجہ سے مقربین میں شامل تھا۔ جب اسے سجدے کا حکم ہوا تو اس کی بنیاد یعنی آگ نے مٹی کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یعنی میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے۔ یہ وہی تکبر تھا جس نے ہن اور بن کو تباہ کیا تھا، اور یہی تکبر ابلیس کے گلے کا طوق بن گیا۔ آدم علیہ السلام کو خلافت مل گئی اور ہم انسان اس زمین کے وارث یعنی ہیرز بن گئے۔ لیکن یہ وراثت کوئی انعام نہیں، ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ فرشتوں کا وہ سوال آج بھی آسمانوں میں گونجتا ہے کہ کیا تو اسے بنائے گا جو خون بہائے گا؟ اور بدقسمتی سے آج کی انسانی تاریخ دیکھ کر لگتا ہے کہ انسان اپنے سے پہلے آنے والوں ہن اور بن کے نقش قدم پر چل پڑا ہے۔ کیا ہم خون بہا کر اور زمین پر فساد پھیلا کر فرشتوں کے اس خدشے کو سچ ثابت کریں گے، یا ہم امن، انصاف اور اللہ کی بندگی کے ذریعے اللہ کے اس فخر کو سچا ثابت کریں گے کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ کو تاریخ کے اس گمشدہ باب نے سوچنے پر مجبور کیا ہے تو کامنٹ میں سبحان اللہ لکھیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔